کا سیاسی معاملات پہ اور معاشرے میں انصاف کے معاملات پہ تو اثر ہوتا ہے، لیکن پھر ایسی جوڈیشری آپ کی معیشت میں بھی اپنا رول نہیں ادا کر سکتی. نہ انویسٹر آئے گا، نہ بزنس مین انویسٹ کرے گا، اور آپ جو ہے بس 100 ارب ہی کرتے جائیں گے. آگے جاتے ہیں ایک دو چیزوں پہ اور، ٹھیک ہے جی. ایک جو بہت بڑی چیز پہ یہ بات کرتا ہے کہ رول آف دا اسٹیٹ بہت بڑا ہے، کہ آپ تو انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اس رپورٹ میں اگر ایک چیز پہ سب سے زیادہ لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ تو حکومت کے ہاتھ میں ہے. فارمل جاب سیکٹر میں وہ کہتا ہے کہ 72% لوگ جو ہے وہ حکومت امپلوائے کرتا ہے. مطلب کہ پرائیویٹ سیکٹر تو جاب بھی کریٹ نہیں کر رہا. جب جاب بھی کریٹ نہیں کر رہا تو وہ انویسٹمنٹ کیسے کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کچھ سیکٹرز جو ہے ان میں بڑی زبردست طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب جو سیکٹر اسٹیٹ کو چلانے نہیں چاہیے وہ چلاتا ہے تو وہ پھر انڈیو فیور دیتا ہے. اور اس کی مثال وہ کیا دیتا ہے؟ شوگر سیکٹر کی. اور شوگر سیکٹر میں وہ ڈائریکٹلی کیا کہتا ہے کہ شوگر سیکٹر کے جو مسئلے ہیں کہ آپ شوگر پرائس کو غلط سپورٹ کرتے ہیں، آپ ایکسپورٹ کو سبسڈائز کرتے ہیں، آپ کو جب ضرورت ہوتی ہے آپ امپورٹ کرتے ہیں. اسپیسیفکلی لکھا گیا ہے کہ یہ اس لیے کہ جو 90 شوگر مل ہیں، یہ تعداد بتائی گئی ہے کہ ان میں بیشتر شوگر مل پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس ہیں. زبیر صاحب نے یہ سوال نہیں کیا، میں کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب یہ کون سی لیڈرشپ ہے جو آج حکومت میں ہے جس کے پاس شوگر مل ہے؟ آئی ایم ایف ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے کہ اس لیڈرشپ کی اونرشپ جو ہے شوگر ملز کی وہ اس سیکٹر کے کرپشن کے ذمہ دار ہے. یہ یا ڈائریکٹ آپ پہ حملہ ہے اور اس کو ڈینائی کریں، یا پھر اس کو ایکسپٹ کریں اور آپ بھی اور جو ساتھ والے گھر میں بھی بیٹھے ہیں جن کا بھی میں شوگر سیکٹر میں سٹیک ہے اپنے سٹیکس تو بیچیں. یہ بہت بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے ان میں، تاکہ جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ چلائیں. میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایک انوویشن ہوئی ہے اس پچھلے 3 سال میں، ایک ادارہ بنایا گیا تھا SIFC. اچھا، اب SIFC کے بارے میں پہلے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتی. IMF یہ کہتی ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں ایک اچھے نظام میں، کہ ہر ادارہ یا آپ کا سارا نظام اس میں شفافیت ہو. شفافیت تو ہم نے دیکھ لیا کہ جس دن تک چھپا سکتے تھے یہ رپورٹ بھی چھپا لی. اور دوسری کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو. اکاؤنٹیبلٹی کا حال تو اور بھی، لیکن اکاؤنٹیبلٹی ہونا بڑا ضروری ہے کہ سب جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے نیٹ میں آئے. اب اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے کہ پاکستان جو ہے وہ روس کے علاوہ واحد ملک بن گیا ہے دنیا میں جہاں پہ بادشاہت نہ ہو اور جو اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ کو جو ہے وہ لائف لانگ امیونٹی دے. بادشاہت کے نظام میں ہوتا ہے. یہ کام صرف ولاڈیمیر پوٹن نے کیا ہے روس میں کہ اس نے اپنے آپ کو امیونٹی دی ہے. پاکستان ماشاءاللہ دوسرا ملک بن گیا. اور یہ ویسے میں ایک بات بتا دوں انتہائی محتاط انداز میں کہ کسی بھی پبلک سرونٹ کو تو پوری دنیا میں پاکستان کے علاوہ لائف لانگ امیونٹی حاصل نہیں ہے، روس میں بھی حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ان کی نہیں کرتا، لیکن بات یہ SIFC کی ضرور کرتا ہے. اور SIFC کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ سوری یہ میں ڈھونڈ لوں، یہ بڑا مزیدار ہے، مجھے 1 منٹ دے دیں اس پہ نظر دمادل تلی کلے. The recently established Special Investment Facilitation Council, which has been vested with substantial authority to facilitate foreign investments, اب یہ اگلا سینٹینس سن لیں، operates with untested transparency and accountability provisions. ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت ہے
کہ جو SIFC بنا ہے کہ وہ اور اس کو جو اختیارات گئے ہیں ان کے اوپر نہ کوئی شفافیت کا قانون ہے نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا قانون ہے، اور پھر کہتا ہے کہ SIFC اپنی اینول رپورٹ پبلش کرے کہ وہ کون سی انویسٹمنٹ لایا ہے کون سی انویسٹمنٹ نہیں لایا۔ میں ویسے ایک چیز میں نے جو ہے وہ آنیسٹلی یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ٹی وی پہ نہیں چلنی، لیکن دیکھیں میرے خیال میں یہ SIFC PMLN نے مانا ہی اس لیے تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم ہائیبرڈ نظام کے دوسرے سائٹ کو خوش کریں، انہیں بھی پتا تھا کہ 1% کی انویسٹمنٹ اس سے نہیں آنی، نہ انہوں نے کوشش کی ہے، آپ انفارملی بات کر لیں، وہ چاہتے تھے کہ جیسے اور ہر جگہ پہ انہوں نے کیا ہے، چونکہ ہائیبرڈ حکومت ہے کہ یہ ملبہ دوسرے سائٹ پہ گرے، یہ ایک فیکٹ ہے، اس سے ویسے میں کھلی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اینڈ میں آخری جو مجھے ایک چیز بڑی مزیدار لگی وہ یہ کہ کہیں کہیں یہ رپورٹ انڈائریکٹلی بھی بہت کچھ کہہ دیتا ہے، اور اس کا سب سے اچھا مثال یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ پاکستان اس بات کی بھی بہت بڑی قیمت ادا کرتا ہے جہاں پہ پالیسی چینج ہوتے ہیں، اور کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ باہر سے کوئی رجیم چینج آپریشن میں حکومتیں الٹا دیتا ہے۔ یہ لکھا ہے جی پیج نمبر 28 پوائنٹ نمبر 13۔ Institutional weaknesses and lack of public scrutiny create space for public funds to be mismanaged. Frequent policy changes triggered by often abrupt changes in government have contributed to underinvestment in institutional quality and capacity. اس سے زیادہ کلیئر بات بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھیں بہت سے سوالات اٹھ گئے، دو راستے ویسے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ کہ اگر حکومت اس رپورٹ پہ کام کرنا شروع کرے، جو کم از کم اس نے بیماری آئیڈینٹیفائی کی ہے، نسخے بھی اس نے دیے ہیں، نسخے ان پہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کون سی ٹھیک ہے نہیں، لیکن میرے خیال میں اگر دیانتداری سے یہ بیماری کو اینالائز کرے جو اس رپورٹ نے بتائی ہے تو واقعی پاکستان کے گورننس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کرپشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، دو پرابلمز ہوں گے، ایک حکومت نہیں رہے گی، ایک SIFC نہیں رہے گی، تو یہ مجھے مشکل لگتا ہے۔ دوسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یار ان سوالوں کے جواب دیں، تاکہ ٹھیک ہے آپ جواب دیں، ہم پھر آپ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، اور اگر نہ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں نہ آپ جواب دے سکتے ہیں تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟